دنیا کے ہر حصے میں مسلمان آباد ہیں۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کے نیک ولیوں کی محبت رہتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نیک ولیوں سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اور ملک کے جس خطے میں اللہ کے ولی ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کا ہم پر زیادہ حق اسی لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے وطن میں ہم رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کو ہندوستان کی سلطنت سپرد کر دیا ہے۔ ہندوستان کے راجہ کا نام سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز علی رحمت الرضوان سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ صداقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور سچائی کیا ہے؟ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے ہندوستان والوں کو بتا دیا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی جو جماعت ہوتی ہے زیادہ تر وہ صبر والے ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ نہ ہی وہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ رب العزت کے نیک ولیوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العزت کے نیک ولیوں کو تکلیف پہنچانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک ولیوں کو دشواری پہنچانے سے اللہ رب العزت کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس گمان میں نہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نیک ولیوں سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے دشمنی کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے نیک ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں سے نفرت کی ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ اکثر و بیشتر کو آپ دیکھیں گے تو یا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے نبیوں سے نفرت کی ہے، اللہ رب العزت کے نبیوں سے بغاوت کی ہے، عداوت کی ہے، ان کی شان میں توہین کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں سے نفرت کی ہے، ان کی شان میں توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا ہے، کہ لوگ دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بغاوت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور آج بھی سرزمین مصر میں فرعون کی لاش موجود ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور لوگ اس نیت سے نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بلکہ لوگ اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے نبی کا گستاخ تھا، وہ اللہ رب العزت کے نبی کی بات کو نہیں سنا کرتا تھا، وہ اللہ رب العزت کے نبی کی شان میں توہین کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اس پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ اور دشمنی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کی کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کو برا کہتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کی جتنی بھی ڈگری ہوتی ہے تمام ڈگریوں کو برا کہتا ہے، اس کی کسی شے کو وہ اچھا نہیں کہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان کسی ایک چیز سے نفرت کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ نفرت تمام چیزوں کے درمیان پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا نام سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ دشمنی کرنا، عداوت و بغاوت کرنا، یہ انسانوں کی فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانوں کا کام ہے۔ انسانوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے محبت کرنا، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے قریب رہ کر ان سے استفادہ حاصل کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ذرائع ان سے سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
کس طرح محبت کرنا چاہیے، ان کا طریقہ سیکھنا، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ اور اسی لیے جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، آج بھی ان لوگوں کی لمبی فہرست علماء کرام کے پاس موجود ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان سے محبت ہوئی، ان سے نسبت ہوئی، ان سے عقیدت ہوئی، تو وہ ان کا چرچا شروع کر دیا، وہ ان کا نام لینا شروع کر دیا۔ جس محفل میں جاتا وہاں غریب نواز علی رحمت الرضوان کا چرچا کرتا، ان کے نام سے لنگریں لٹاتا، ہمیشہ بادب ان کا نام لیتا، ان کی تعظیم و تکریم کرتا، اور وہ ہمیشہ یہ فکر کرتا کہ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے جو کہا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ خود بھی وہ عمل کرتا اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی رغبت دلاتا۔ اسی لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تمام لوگ ان کی حقیقت کو جانیں، تمام لوگ ان کی زبان کی مٹھاس کو جانیں، ان کی زندگی کی جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں لوگ ان کو جانیں اور پہچانیں۔ اسی لیے غریب نواز سے محبت کرنے والا ہمیشہ غریب نواز کا چرچا کرتا ہے۔ جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، جو لوگ جس سلسلے سے بیعت ہیں وہ ہمیشہ اپنے سلسلے کی تعریف کرتے ہیں، اپنے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ طریقہ، یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم اور آپ بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے فرمان کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی باتوں کو انکار کرنے لگا، تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان سے بغاوت کرتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کا ذکر نہ ہو، ان کے نام کی محفل سجائی نہ جائے، ان کا عرس نہیں منایا جائے، یعنی لوگوں کی زبان پر ان کا چرچا نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو بلند کرنا چاہتا ہے، دنیا والے لاکھ کوشش کریں اس کے نام کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی کے نام کو بلند کرتا ہے تو دنیا والوں کے دل میں اللہ رب العزت ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی محبت آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور بچہ بچہ ان کا عقیدت مند ہے، اور بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عرس کے موقع پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور اپنی جائز مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی ولادت ہوئی، اس علاقے کا نام سنجر تھا۔ سنجر کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کے جو والد تھے وہ حافظ قرآن تھے، اور جو آپ کی امی تھی وہ بھی حافظہ تھی۔ دونوں حافظ قرآن تھے اور دونوں عالم دین تھے، دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ یہ تقریباً 537 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس خطے میں جتنے لوگ رہتے تھے آس پاس کے، تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ ہر گھر میں لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ وہ علاقہ جہاں سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی پیدائش ہوئی تھی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، اور وہاں کے لوگ تہجد میں کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ تو فرض نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، فرض نماز پابندی سے ادا نہیں کرتے ہیں، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابندی سے باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کے ساتھ ہے کہ وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ایک رات ایسی آئی، 13 رجب کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور آسمان پر آدھی رات میں سفیدی ظاہر ہو گئی تھی، اور اتنی سفیدی ہو گئی لوگوں نے یہ گمان کیا کہ لگتا ہے کہ صبح صادق ہو گیا ہے۔ صبح صبح ایک ایسی سفیدی ہوتی ہے جو نمودار ہوتی ہے، جس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ لگتا ہے وہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور جن لوگوں کی آنکھیں کھلی تو باہر آ گئے اپنے گھر سے، اور یہ سوچنے لگے، یہ گمان کرنے لگے
کہ لگتا ہے آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، اور یہ خبر پورے سنجر میں پھیل گئی، اور جتنے لوگ تہجد گزار تھے، تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے، سب حیرت میں پڑ گئے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ بزرگ تھے، اللہ کے ولیوں کی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سفیدی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور جب وہ لوگ سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں مسجد کے قریب میں جو گھر ہے، اس گھر کے اوپر آسمان سے رحمت نازل ہو رہے ہیں۔ اور جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم چلا حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے، اور بہت سارے تہجد گزار لوگ، نیک خصلت لوگ وہاں جمع ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ آسمان سے ایک خاص نور اس گھر کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا اور ایک دائی باہر آئی اور اس نے معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ اور تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آدھی رات کو پورا سنجر روشن تھا، روشنی ہی روشنی پورے سنجر میں پھیل گئی تھی، اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گیا ہے اور ہماری تہجد قضا ہو گئی ہے۔ لیکن جب تحقیق ہوئی تو معلوم چلا کہ یہ اس سفیدی نہیں ہے جو سفیدی صبح ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ کوئی اور سفیدی ہے جو سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی ولادت کے وقت آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور یقیناً یہ ایسی سفیدی تھی، ایسی روشنی تھی کہ جب وہ سنجر میں تشریف لائے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی، تو اس روشنی کے ذریعے وہاں کے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا تھا۔ اور جب یہ روشنی ہندوستان پھیل گئی تو اللہ رب العزت نے یہاں کے لوگوں کو بھی اس روشنی کے ذریعے ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی ایمان میں قوت پیدا کرتا ہے، جو کافر ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نیک ولیوں کے ذریعے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب حضرت سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی ولادت ہو گئی تو آپ کے والد ماجد نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے۔ یہ مشورہ چل رہا تھا شوہر اور بیوی کے درمیان، تو آپ کی امی ام الورا یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے جو خواب میں آتے تھے اور خوشخبری سناتے تھے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا، بہترین۔ اسی لیے میں اپنے بچے کا نام حسن رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر آپ کا نام حسن رکھا گیا، اور جب آپ کا نام حسن رکھا گیا تو غیب سے ندا آنے لگی، حسن معین الدین، حسن معین الدین، اس طرح کی آواز غیب سے آنے لگی۔ اور معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا۔ اور آپ کو قرآن کریم پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بن گئے، اور آپ کو یہ مشغلہ تھا۔ آپ جہاں رہتے، چاہے اپنے کھیت میں رہتے، چاہے کسی کام سے کہیں بھی جاتے، کوئی بھی مصروفیات ہوتی، آپ ہمیشہ قرآن کریم تلاوت کرتے رہتے، ہمیشہ اپنی زبان پر قرآن کریم کی آیت پڑھتے رہتے۔ یہ آپ کا مشغلہ تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی جو آواز بہت ہی پیاری تھی اور بہت ہی دلکش آواز تھی۔ اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اگر کوئی راستے سے چلتا تھا تو راستے میں رک جایا کرتا تھا اور آپ کی تلاوت کو سنتا تھا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور جب سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان رات کو تلاوت کرتے، آپ جس باغیچے میں رہتے تھے تو آٹومیٹک اس باغیچے کی صفائی ہو جایا کرتی تھی۔ جتنے بھی پتے درخت سے گرتے تھے، جتنی بھی چیزیں وہاں رہا کرتی تھی، تمام چیزیں آٹومیٹک ہٹ جایا کرتی تھی، اور آپ کا باغیچہ آٹومیٹک صاف ستھرا رہتا تھا۔ اور جب آپ صبح باغیچہ آتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کچرے ہیں
وہ بالکل صاف ہو چکے ہیں اور آپ کا باغیچہ بالکل صاف ہے، ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہے، تو سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے سوچا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ درخت کے پتے زمین پر گرتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، لیکن جب میں صبح اپنے باغ میں آتا ہوں تو ذرہ برابر بھی گندگی نہیں پاتا ہوں۔ جو درخت کے پتے ہیں ان کو زمین پر نہیں دیکھتا ہوں۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ میرے باغیچے کو کون صاف کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرے آنے سے پہلے میرے باغیچے کو صاف کر دیتا ہے، میرے باغیچے سے جتنے کچرے ہوتے ہیں سب کو صاف کر دیتا ہے۔ آخر کون ہے؟ تو یہ پتہ لگانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا کہ آج رات میں اپنے باغ میں ہی قیام کروں گا اور میں دیکھوں گا وہ کون ہے جو میرے باغیچے کی صفائی کرتا ہے۔ اور جب رات کا آخری ختم ہونے والا تھا تو اچانک پورے باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی، جھاڑو لگانے کی آواز آنے لگی، درخت کے پتے ٹوٹ رہے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور آٹومیٹک وہ صاف ہو رہے ہیں، اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کرنے والا کہ آخر یہ کر کون رہا ہے۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان بیدار تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ قریب چلتے ہوئے آئے اور آپ نے یہ آواز لگائی کہ جو بھی ہو وہ سامنے آئے، اسی لیے کہ دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوست کو ضروری ہے کہ وہ اپنی حقیقت اپنے دوست کو بتائے، اور اگر کوئی میری اتنی مدد کر رہا ہے تو یقیناً وہ میرا دوست ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو دوست ہوتا ہے وہ دوست کی مدد کرتا ہے، دوست کا سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے دوست ہیں جو اپنے دوست کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، چاہے رات کے کسی حصے میں ان کو خبر دی جائے کہ تمہارے دوست کی حالت صحیح نہیں ہے، تمہارے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً اپنی نیند کو قضا کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اپنے دوست کے پاس۔ تو اسی طرح سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے ایک صدا لگائی کہ کون ہو تم، ذرا مجھے بتاؤ کیوں تم میری مدد کر رہے ہو۔ اور جیسے ہی آپ نے آواز لگائی تو اچانک 6 لوگ آپ کے سامنے نمودار ہوئے، آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کی ماہیت، ان کے چہرے خوبصورت تھے اور ان کے چہرے میں نور چمک رہا تھا۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے پہلی مرتبہ ان لوگوں کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہیں آپ لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب جنات ہیں، اور جو ان کی عمریں تھی وہ کئی 100 سال کی تھی۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغ میں آتے ہیں اور ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، اور جب ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے تھے وہ درست ہو گیا ہے، اور ہم لوگ آپ کے قرآن کریم سن کر بہت لطف اٹھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی آواز سن کر ہم لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ کی تلاوت سننے سے قبل ہماری تجوید درست نہیں تھی، ہم قرآن کریم کو غلط طریقے سے پڑھتے تھے، لیکن جب سے ہم نے آپ کی آواز سنی، آپ کی تلاوت ہم لوگوں نے سنی، تو ہمارے تجوید صحیح ہو گئے، ہمارے قرآن کریم پڑھنے کے طریقے صحیح ہو گئے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرے، اپنے استاد کے ساتھ محبت کرے، اپنے استاد کا خیال رکھے۔ آپ ہی بتائیں کہ اگر ہم آپ کے باغیچے کی رکھوالی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی لیے کہ ہم شاگرد ہیں، اور شاگرد اپنے استاد کا خیال رکھتا ہے، ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو کبھی دشواری میں آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کے بچپن کے حالات تھے۔ بچپن میں ہی انسان تو انسان، جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آتے اور قرآن کریم کی تلاوت سنتے اور آپ سے استفادہ حاصل کرتے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرتی۔ آپ ہمیشہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی میں کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کی زبان کی مٹھاس اتنی زیادہ اچھی تھی کہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے کرتے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کی بات سنتے سنتے آپ کے چہرے میں اللہ رب العزت نے نور پیدا کیا تھا کہ ایک طرف لوگ آپ سے گفتگو کرتے، آپ کی بات سنتے، اور دوسری طرف آپ کے چہرے انور کو دیکھتے دیکھتے اگر کافر ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، اور جو مسلمان ہوتے ان کے دل میں اور ایمان کی قوت بڑھ جاتی، اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں اور زیادہ بیٹھ جاتا،
اور رسول اعظم کی محبت اور زیادہ ان کے دل میں بڑھ جاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا والوں کے دل میں اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا والے اللہ رب العزت کے نیک ولی سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ دور حاضر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنات اگر ان سے بات کر لیتا ہے، جنات ان سے کلام کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ جنات مجھ سے بات کر لیا ہے، میں بہت بہتر ہوں، جنات میرے قبضے میں ہے، مجھ جیسا اس علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ عام لوگ کسی ایک چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن واقع میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان سے جن بھی محبت کرتا تھا، جن بھی آپ کا عقیدت مند تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، آپ نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی محبت میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں، دنیا والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی ہی بات بولتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جب سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے تو آپ علم معرفت کا جام پینے لگے۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے علم معرفت حاصل کیا۔ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، وہ مسل و مسائل کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ بھول گئے ہیں۔ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے۔ در حقیقت میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے، وہ شریعت کو جاننے والا ہوتا ہے، شریعت کو ماننے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان جب ہند آپ تشریف لائے تو آپ نے کلمہ طیب کو بلند کیا، آپ نے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرو، تم میری ہی واعظ و نصیحت کرتے رہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلیٰ اخلاق پیش کرو، فرائض کو ادا کرو، واجبات کو ادا کرو، نفل کو ادا کرو، مذہب اسلام کے جتنے ارکان ہیں پابندی سے اس پر عمل کرو، رسول اعظم سے محبت کرو جس طرح رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ہے۔ آپ سوچیں کہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کے وصال ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی زبان پر سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کا چرچا ہے، بچہ بچہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان سے محبت کرتا ہے، ان کا عرس مناتا ہے، ان کی عرس میں شرکت کرتا ہے، سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا نام زندہ رکھتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام زندہ رکھتا ہے، اور لوگوں کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی باتیں پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا نام، اس بندے کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے اپنی تمام زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے، دین محمدی کو ہند میں پھیلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہند والے سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان سے بے شمار محبت کرتے ہیں، جہاں ان کی محفل ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تبرکات حاصل کرتے ہیں، اسی لیے کہ جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے، اور دنیا والے اس اللہ والے کو یاد کرتے ہیں اور اپنے مقدر کو بلند کرتے ہیں اور اپنی تقدیر کو جگمگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریب نواز سے محبت کرنے والا خوش رہتا ہے، غریب نواز سے محبت کرنے والا کہیں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب